اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں، اس نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پنڈتوں پروہتوں نے پوجا کرنے والوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ اس کا سہارا لیا ہے۔ دور رسالت، دور صحابہ، تابعین کا دور، یہ گانا، راگ اور موسیقی کو غیر اسلامی سمجھتا تھا، یہ غیر اسلامی عمل تھا۔ دور صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بانسری کی آواز سنی اور ایک روایت میں ڈھول کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلی دے لی۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلی دی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ شیطان کی آواز کی تفسیر میں ہے کہ یہ شیطان کی آواز گانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دو احمق اور فاجر آوازوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلی آواز مزامیر کی، آلات موسیقی کی آواز سے مجھے منع کیا گیا، اور منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے، جہلیت کی صدا لگانے کی آواز سے منع کیا۔ بحقی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون آوازیں ہیں، پہلی آواز مزمار کی آواز، آلات موسیقی کی آواز، اور دوسری مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کی آواز۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ مزامیر، آلات موسیقی کو میں آگ لگا دوں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے اور گانا گالیاں والی گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ وہ پرانی بات ہوئی قوالی گایا کرتے تھے، آج باقاعدہ فلم میں کام کرنے والی بدکار عورتیں لال شہباز قلندر کی قوالیاں گاتی ہیں۔ نصرت فتح علی خان کی قوالیوں کو لڑکیوں نے گانا شروع، ان کی سیڑھیاں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے سروں پر باجے بجیں گے، گانے گانیے والی گانے گائیں گی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا ان کو بندر اور سور بنا دے گا۔ قوالی میں ساز، گانے اور باجے کے بارے میں شرعی دلائل آپ نے سن لیے، مگر ماجرا ابتدا میں کیا تھا؟ قوالی کے ذریعے، خوش الحانی کے ذریعے اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ راستہ کھلا تھا۔ تو اس کی حرمت اس لیے کہ اس میں گانا، ساز، ڈھول، یہ ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ اگر یہ معاملہ یہیں تک رک جاتا تو شاید معاملہ چھوٹا رہتا۔ اب اس قوالی کے ذریعے اگلا قدم کیا ہوا؟ ساز، گانے، باجے تو ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اب اس قوالی کے ذریعے باقاعدہ کفر کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی بنیادوں کو گرایا جاتا ہے، اللہ کی صفات چھین کر مردوں میں بانٹا جاتی ہے۔ آئیے قوال کی قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ کر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ پیر جیلانی عبد القادر آپ قم باذنی، مردے سے کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، ہمارے پیر صاحب تو بہت تکڑے ہیں، ان سے بھی۔ قم باذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہو، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ تو چاہیں مردوں کو جلا سکتے ہیں، مردوں کو چاہیں زندہ کر دیں، قم باذنی کہیں اور قبر سے سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں۔ اگر قوالی میں معاملہ گانے، ساز، باجوں کا رہتا، ڈھول کا رہتا تو ایک چھوٹا ماجرا تھا، اب تو یہ قوالی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پاکستان میں سفر کر رہا تو اس نے گانے لگائے ہوئے، تو میں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ گانے حرام ہے، بند کر دیجیے۔ تو اس نے میرے کو دیکھا، اچھا مولوی صاحب، اس نے فوراً گانے بند کر کے نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، دوبارہ گانے لگا دو، اس قوالی کو بند کر کے دوبارہ گانے لگا دو۔ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہو گانے لگا دو؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو گانے تھے نا وہ گناہ تھا،
اب جو تم نے لگایا ہے یہ کفر اور شرک ہے، اس کو سننے سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا اگر وہ راضی ہو جائے اور اگر اس پہ خاموش رہے اور اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت نہ آئے۔ یہ تو کفر تم نے لگایا، یہ تو میرے رب کو گالیاں دینے والا ہے۔ آئے گی اس کی قوالیوں کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس قوالی کو دین کے نام پہ پیش کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی توحید پہ وار ہوتے ہیں اور اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں بانٹا جاتا ہے۔ پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں، یہ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ اب سوچئے بقول قوال پیر عبد القادر جیلانی قم باذنی کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ آئیے ایک طرف قوالیوں کو رکھیے، ایک طرف عرش والے رب کے کلام کو رکھیے، ایک طرف مشرکین کے سماع کو رکھیے اور ایک طرف اہل ایمان کے سماع کو رکھیے۔ مشرکین کی دن رات اسی قوالی کے اندر غرق رہتی ہیں اور اہل ایمان کے دن رات اللہ کے قرآن کو سننے میں۔ قرآن جواب میں ہمیں بتاتا ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 12 انا نحن نحیی الموتى۔ قوال کہتا ہے پیرانے پیر قم باذنی کہہ کر پھر آپ ماحول وہی بنا سکتے ہو مردوں کو زندہ کرنے کا، لیکن قرآن ہمیں خبر دیتا ہے نحن نحیی الموتى۔ اے لوگوں یاد کر لو، اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں۔ کفار نے آ کر کہا تھا ہڈی کو ہاتھ میں لے کر نبی کے سامنے کہ یہ ہڈی تو مٹی بن گئی، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہا جس اللہ نے تجھے پانی کے گندے نطفے سے پیدا کر لیا وہ اللہ اس ہڈی سے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ غور کیجئے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ هذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو آج پورا ہو گیا۔ لیکن یہاں مردوں کو زندہ کرنے کی ساری اختیار اور کنٹرول ان پیروں اور فقیروں میں دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اور قرآن ہمیں اس کے انکار میں بتا رہا ہے کہ نہیں، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ ہے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں، اے یہ مالک کی صفات اپنے مردوں پیروں میں بانٹنے والوں، قرآن کی آیت پہ کاش تم نے غور کیا ہوتا، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ موت دینے والا بھی اللہ، نہ پیر جیلانی زندگی دے سکتے ہیں، نہ پیر جیلانی کسی کو مار سکتے ہیں، یہ جھوٹ ہے تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ کہا جی آپ نے نہیں ماننا، وہ جو ہمارے پیر صاحب تھے نا اسلام آباد والے گولڈے والی سرکار، وہ گولڈے والی سرکار گولڈا اسٹیشن پر آئے تھے، ایئر گن ان کے ہاتھ میں تھی، ایئر گن انگریز کے ہاتھ میں تھی، تسبیح پیر صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ پیر صاحب نے پوچھا اس انگریز سے یہ گن کیا کرتی ہے؟ اس نے لوڈ کیا، چھرا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا، نیچے گرا، مر گیا۔ انگریز نے پوچھا یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ ٹرانسلیٹر تو تھا وہاں پہ کیا؟ اس انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ پنجابی کو انگریزی کس نے سکھائی؟ خیر چھوڑو اس کو۔ کہا بابا جی یہ تسبیح کیا کام کرتی ہے؟ کہا تو نے مار دیا نا، مر گیا نا، ڈیڈ باڈی ہو گئی۔ کہا ہاں۔ تسبیح پکڑی، اس کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر پرواز کر کے درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ سننے والے نعرہ رسالت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مالک خبر دے رہا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تمہیں موت دے گا پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ نہ پیر گولڑا زندہ کر سکتا ہے، نہ ڈولے شاہ زندہ کر سکتا ہے، نہ بغداد والا کر سکتا ہے، نہ اجمیر والا، نہ لاہور والا، نہ ملتان والا، کوئی زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ خود مرے ہیں، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ تو خود مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ان کو اپنے